بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام معزز حاضرین اور سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور سامعین، یہ ماہ مبارک، یہ ماہ ربیع الاول، جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور اس دار فانی میں ہوا تھا، یہ وہ مہینہ ہے اور ہفتہ جب نشانوں میں ایک حساب کے تحت جب اس کائنات کو تخلیق فرمایا تو ہر چیز حساب سے، اس کی قدر سے، اس کی مناسبت سے، اس کے وقت کے مطابق ہر چیز کو متعین فرمایا۔ یقیناً ہفتہ جب نشانوں میں جب اپنے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کا، تخلیق فرمانے کا سوچا ہوگا تو تمام کی تمام چیزیں اسی وقت لکھ دی گئی ہوں گی کہ کون سی چیز کب اور کس وقت اور کس انداز میں ظاہر ہوگی۔ اگرچہ کہ ہفتہ جو نشان ہوگا اس کو یہی فرماتے ہیں کہ ہم تو خزانہ تھے، ایک قرض تھے، چھپا ہوا خزانہ، جب ہم نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی چاہا تو ہم نے یہ سب کچھ بنا دیا۔ وہ سب کچھ جو ہمارے علم میں ہے اور وہ سب کچھ جو ہمارے علم میں نہیں ہے۔ ہفتہ جو نشانوں نے ہر چیز کو تخلیق فرمایا اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے میرے حبیب، اگر ہم آپ کو پیدا نہ کرتے تو پھر کچھ بھی پیدا نہ کرتے۔ اس کا مقصد یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے ذات گرامی کو بڑی محبت، بہت پیار سے دیکھا، خود ہی اپنے آپ کو پسند فرمایا اور اپنی ہی تجلیات کو کا نام محمد الرسول اللہ رکھا، اور اسی حوالے سے ہفتہ جو نشانوں نے انسان کو تخلیق فرمایا۔ آپ دیکھیے کہ قرآن حکیم میں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہفتہ جو نشانوں کی شان گرامی کیا ہے، یہ تو ہفتہ جو نشانوں ہی جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھائیں اور 4 قسمیں کھانے کی بھلا کیا ضرورت تھی، مگر انتہائی حرمت کو قائم کرنے کے لیے ہفتہ جو نشانوں نے 4 قسمیں کھا کے کہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم نے انسان کو بہترین تقویم پر پیدا فرمایا۔ تقویم کے معنی بہت سارے ہوتے ہیں۔ دوسری جگہ قرآن حکیم میں یہ بھی آتا ہے کہ ہم نے انسان کو دونوں ہاتھوں سے اور بڑی توجہ سے بنایا، مگر تقویم کے معنی یہ ہے کہ اس کے اندر کسی چیز کی کوئی کمی باقی نہیں رکھی۔ جو کچھ حسن ہفتہ جو نشانوں نے اپنے ذات گرامی میں دیکھا تھا، وہ سب کا سب حسن اس انسان میں رکھ دیا گیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نشانوں فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پہچاننا چاہو تو اپنے آپ کو پہچانو۔ تو اتنی تعریف میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی چیز اللہ کو بہت پیاری لگتی ہے، بہت پسند ہے۔ اسی وجہ سے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ بلاتا بھی ہے
پھراتا بھی ہے، جب انسان سوتا ہے تو وہ کروٹ بھی اللہ تعالیٰ بدلواتا ہے۔ ہم لوگ جو کچھ کھانا کھاتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد ہماری اختیار میں نہیں ہے کہ ہم اس غذا کو ہضم کر کے اور اس سے پروٹین حاصل کر لیں۔ یہ خدا کا قانون چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں سے اور فردن بھی اور اجتماعی طور پر بھی بہت پیار فرماتا ہے اور اس نے اسی محبت اور پیار کی وجہ سے فرمایا کہ اے میرے بندے، اگر تو تنہا ہے تو یقین کر لے کہ میں تیری ساتھ ہوں۔ اس حوالے سے اگر 100 لوگ ہوں تو اللہ تعالیٰ کو چاہیے تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ 100 تم ہو تو 100 ہم ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم 100 ہو تو 101 بار مجھ کو بھی گنو، میں تمہاری شہرت سے بھی قریب ہوں، میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں، جب تم تنہا ہو جب بھی ہوں، جب تم تنہا نہیں ہو جب بھی میں تمہاری ساتھ ہوں، تم ہزاروں ہو تو ایک مجھ کو اپنی ساتھ گنو۔ غرض کے انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہر تقویم پر پیدا فرمایا، ہر انسان سے محبت کی، اور اللہ تعالیٰ کو یہ ہرگز گوارا نہیں ہے کہ جس سے وہ پیار کرتا ہو ہم اس کو تکلیف پہنچائیں، اس کی غیبت کریں، اس کی چغلی کریں یا اس کو کسی طریقے سے بھی ذہنی طور پہ جسمانی طور پر نقصان پہنچائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے بھی اتنا ہی پیار کرتا ہے جس سے ہم سے یا آپ سے یا کسی سے بھی کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین تقویم پر پیدا فرمایا اور 4 قسمیں کھا کر پیدا فرمایا۔ تو سب سے پہلے جس انسان کو پیدا فرمایا وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کا مجسمہ جب بنا دیا گیا اس عرشے پر، اس تختے پر، تو اس تختے کو حکم ہوا فرشتوں کو کہ اس کو عرش الہی سے لا کر لگا دیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں توجہ فرمائی اور توجہ فرما کر روح کو حکم دیا کہ اے روح، ہم نے اس مجسمے کو بہت خوبصورت انداز سے بنایا، اب تو اس میں داخل ہو جا۔ روح نے جا کر ادھر ادھر کئی چکر لگائے اس پتلے کے، حضرت آدم علیہ السلام کے، اور واپس آ کر اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئی اور کہا اے اللہ، اس میں تو بہت اندھیرا ہے، میں اس میں داخل نہیں ہو سکتی۔ پھر حق تعالیٰ جل شانہ نے دونوں ابروؤں کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام کے ایک نور کی کرن رکھی، ایک نور رکھا۔ کیسا نور تھا، کیا نور تھا؟ مشائخ الزام اور سب بڑے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ نسبت رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم، محبت کا وہ نقطہ لگا دیا گیا، جس سے اب جب اس کے بعد روح کو حکم ہوا کہ اب جا کے دیکھ، تو روح نے اس مجسمے کو دیکھ کر اس پر عاشق ہو گئی اور اس کے 7 چکر کاٹے، اور 7 چکر کاٹنے کے بعد لا الہ الا اللہ کہہ کے اور جسم میں داخل ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام اس روح کی ساتھ و مجسمہ لا الہ الا اللہ کہتا ہوا اٹھا اور سجدہ ریز ہو گیا۔ سب سے پہلا سجدہ انسان نے کیا اور اس حوالے سے کیا۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے اس انسان کی جس کی قسمیں کھائی ہیں 4، جب وہ سجدے میں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکوں کو حکم کیا کہ اے ملائکہ، آج میرا وہ بنایا ہوا انسان جس کی میں نے 4 قسمیں کھائی ہیں وہ میرے سامنے سجدہ ریز ہے، تو تم بھی اس کے احترام میں سجدہ کرو۔ لہذا تمام کے تمام ملائکہ ہی نہیں بلکہ اس کائنات کی ہر چیز سجدہ ریز ہو گئی۔ کوئی چیز اس کائنات کی باقی نہیں رہی جو جس نے آدم کے ساتھ سجدہ نہ کیا ہو۔ ایک ابلیس تھا، عزازیل تھا، جس نے سجدہ نہیں کیا اور بالآخر وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں،
حق تعالی جو نشانوں میں جس انسان کی تعریف فرمائی، سب سے پہلے اس کائنات کے ذرے ذرے کو اس کے سامنے سجدہ ریز کر دیا. پھر یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام سے ان کی نسل چلی اور اس میں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو تخلیق فرمایا گیا. ہر نبی اپنی ساتھ ایک نسبت لے کر اس پورے ارض میں آتا رہا. حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت، یہ کہنا چاہیے کہ آپ کا لقب جو تھا، لیکن نسبت کی ایک ایسی خصوصیت، اس نسبت کو آپ اس حوالے سے دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ رحیم ہے، یہ ایک نسبت ہے. اللہ کریم ہے، یہ ایک نسبت ہے. اللہ غفور ہے، یہ نسبت ہے. اللہ جمیل ہے، یہ نسبت ہے. اللہ مددگار ہے، معاون ہے. جتنے ہفتال شاموں کے اسماء گرامی ہیں، یہ ساری نسبتیں ہیں، اور ہر نسبت میں ہزار نسبتیں موجود ہیں. وہ ایک ایک نسبت لے کر، وہ ایک نسبت کی 1000 نسبتیں ہیں، تو ایک ایک نسبت لے کر ہر نبی پیدا ہوا. اور ایک سورہ نام جو ہمارے سامنے موجود ہیں، اگر ہم ان کا احاطہ کریں اپنے علم کے مطابق، کوئی ہمارا علم مکمل نہیں ہے، مگر جتنا بھی ہے اس کے حساب سے اگر ہم اس کا احاطہ کیا جائے تو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو تخلیق فرمایا. یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ وہ نسبتیں کیا تھیں. یہ جو تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے محترم گردانا، جن تمام انبیاء علیہ السلام کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بڑا بھائی فرمایا، وہ کیا نسبتیں تھیں بہت تو ہمیں معلوم نہیں ہے. مگر اگر کوئی دوست ہے تو کیا محمد رسول اللہ دوست نہیں ہے؟ اگر کوئی کریم ہے تو کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریم نہیں ہے؟ اگر کوئی کسی بھی حوالے سے لے لے، حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ جبرائیل، تم نے تو بڑے جہان دیکھے ہیں، بڑے لوگ دیکھے ہیں، سب کچھ تم نے دیکھا ہے، ایک سے ایک عظیم محترم اور معظم شخصیات تم نے دیکھی ہیں، یہ بتاؤ کہ ہم کیسے ہیں؟ ہر انسان کو اللہ جل شانہ نے اپنے آپ کو ظاہر کیا. اپنے کہتے ہیں کہ عشق کا ذوق نظارہ مفت میں بدنام ہے، حسن خود بےتاب ہے جلوہ دکھانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ خود اپنے جلوہ دکھانا چاہ رہے تھے. یہ سب کچھ جلوے جناب الہی نے ہم کو دکھائے. کس طرح دکھائے؟ انبیاء علیہ السلام کی شکلوں میں دکھائے. سب کی یہ خصوصیت ہوتی ہے. اللہ کی اگر یہ خصوصیت ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ظاہر، جب ہم نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہا تو یہ سب کچھ بنا دیا. تو جب اللہ کے شانوں میں یہ خصوصیت ہے تو وہ ساری خصوصیات ایک انسان میں بھی تو ہوں گی. ہر انسان چاہتا ہے، تو دنیا کا ایک شعر ہے کہ حسن عشق کا ذوق نظارہ مفت میں بدنام ہے، حسن خود بےتاب ہے جلوہ دکھانے کے لیے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کس مقام پر ہیں، مگر جبرائیل کو یہ علم عطا کرنا تھا. جبرائیل جس بات کو جبرائیل کا دماغ اور دل نہیں، دل تو ہوتا ہی نہیں، فرشتوں کے ذہن یا علم جہاں نہیں آ رہا تھا، حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ جبرائیل تم نے تو بہت کچھ دیکھا، ظاہر ہے سب کچھ دیکھا، اور کون سا حسن اور جمال جبرائیل نے نہیں دیکھا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ بسیار خوباں دیتا ہوں، میں نے بے شمار حسین ترین اور جن کی کوئی تعریف نہیں کی جا سکتی ایسے لوگ دیکھے، اور بے شمار جہان میں نے دیکھے، میں نے بہت کچھ دیکھا ہے. یا رسول اللہ آپ سب میں محترم ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کی شان ہی کچھ نہیں لاتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام میں حسن ہے تو کیا محمد مصطفیٰ میں حسن نہیں ہے؟ سب کچھ ہے. تعالیٰ جو شام نے انسان کی تعریف کی، ابھی محمد رسول اللہ کی تعریف نہیں ہو رہی ہے.
انسان کی تاریخ میں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس قرۂ ارض میں آتے ہیں، ایک ایک نسبت کو لے کے آتے ہیں۔ یہ قرۂ ارض ایک ایک نسبت کا متحمل آہستہ آہستہ ہوگا۔ اگر ایک دم سے ساری نسبتیں آتی ہیں، یہ قرۂ ارض بھگ کرتے ہو جاتا، کچھ بھی نہ رہتا۔ ایک ایک نسبت سے سارے زمین آسمان چاند سورج فرشتے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اجر کرسی سمیت جو کچھ بھی بنایا، ہر کوئی چیز ایک دم سے متحمل نہیں ہو سکتی ہے۔ ابھی جیسے جنریٹر چل رہا تو مجھے آواز آ رہی تھی کہ آہستہ آہستہ کھولو اور کوئی بتیاں کھولو، اسی طریقے سے تو ساری نسبتیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات سے ہم ظاہر کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ افطار شام نے فرمایا کہ موسیٰ تم اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی کہ اللہ میں دیکھوں، مجھے دیکھنا ہے، کچھ بھی کر مجھے دکھا اپنے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں ایک غار ہے، اس غار میں جا کے 41 دن 40 دن تک نہ تم کچھ کھاؤ گے نہ کچھ پیو گے، نہ کسی کی آواز تم سنو گے نہ کوئی تمہاری آواز سنے گا۔ وہاں بیٹھ کے ہماری عبادتیں کرو، ہماری حمد بیان کرو، جو بھی عبادتیں کرنے کا حکم ہوا۔ لیکن اس دن سے یہ 40 اور 41 دن کا سلسلہ ہے جس کو ہم چیلا بیٹھی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا، 40 دن چیلا کرنے کے بعد 41 دن اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ اب تم اس قابل ہو گئے ہو کہ ہماری تجلیات کو دیکھ سکو، جو تم ضد کر رہے ہو اس کے قابل اب ہوئے ہو، لہذا تم کوہ طور کی طرف چلو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور کی طرف چلنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس وادی کی طرف تم جا رہے ہو وہ بہت محترم اور مقدم وادی ہے، لہذا اس کی طرف جانے سے پہلے تم اپنے جوتے اتار دو، ننگے پیر ہو کے چلو، یہ کوئی وقت۔ اور جب آپ کو طور پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان کی طرف دیکھو۔ موسیٰ علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، ایک نور کی کرن، وہ ستارے جیسی تھی یا کیسی تھی تو اللہ جانتا ہے، مگر ایک نور کی کرن آسمان سے نمودار ہوئی پہاڑ کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کے بےہوش ہو گئے، پیچھے جا پڑے اور طور جو پہاڑ جو تھا وہ جل کر خاکستر ہو گیا۔ اسی کا آج سرما ہم لوگ لگاتے ہیں، اصل سرما اسی کا ہے۔ تو کوہتور پر وہ پہاڑ جل کر خاکستر ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ نبی رسول ہونے کے باوجود 40 دن آپ نے چلا بھی کیا ہے، اس سب کے باوجود اس نور کی کرن کو موسیٰ علیہ السلام دیکھ نہیں پائے، اور پہاڑ کا جلنا تو معمولی سی بات میں تو کوئی بات نہیں، پتھر کو جل جاتا۔ جب انسان کا دل زیادہ طاقتور ہے تو خدا رہتا ہے، پتھروں کی کیا حیثیت۔ ہاں انسان کا دل اگر پتھر بن جائے تو اللہ معاف کرے، اللہ اس وقت سب کو محفوظ رکھے کہ ہمارے دل سیاہ ہوتا ہے، ہمارے دل پتھر ہو جائیں۔ جو ہمارے دل پتھر ہو جاتے ہیں تو ہم نہ خدا سے ڈرتے ہیں نہ رسول سے ڈرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کے دلوں میں اپنے پیار کے نور سے دلوں کو منور فرمائے۔ اللہم آمین۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب کافی دیر کے بعد ہوش آیا تو حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ ہم نہ کہتے تھے کہ تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے ہو، تو جب ہم نے کہا کہ نہیں دیکھ سکتے ہو تم نے یقین نہیں کیا، اور تم واقعی نہیں ہم کو دیکھ سکتے، ہمیں کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور یہ جو تم نے دیکھا ہے یہ تو ہمارے محبوب کے ایثار کا نور تھا۔ دوسروں کے لیے خود تکلیف اٹھانا ایثار اس کو کہتے ہیں، خود زمین پر سو کر اپنا پلنگ کسی اور کو دے دینا، خود سردی میں ستر کے اپنی کمبل کسی اور کو دے دینا، دوسروں کی مدد کرنا، خود تکلیف اٹھانا، اس کو کہتے ہیں ایثار۔ اللہ تعالیٰ فرمائی تو ہمارے محبوب کا نور تھا ایثار کا،
اس نور کی کرن یہ تھی کہ اس پہاڑ کی جل گیا اور تمہیں بھی ہوش نہیں لائی، سب کے باوجود کہ ہم نے تم سے کہا تھا کہ تم اس قابل ہو کے دیکھ سکو تو تم نے دیکھا تو ہے، اگر تم چیزاں نہ کاٹتے تو تم بھی پہاڑ کی طرح اڑ جاتے، فضا میں نکل جاتے۔ کیوں ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایثار ایک وقت میں دوسرا نور آ گیا، ایک تھا۔ یہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے محسوس کیا اتنے ایثار ایک دور میں کافی نبی آئے ہیں تو وہ نسبتیں لے کر آئے ہیں، مگر ایثار کے نور سے پتہ چلا کہ پہاڑ بھی جل گیا اور یہ سب کچھ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ ایثار کر کے رکھا ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ تمام انبیاء علیہ السلام ایک نسبت رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے، یا کہتے کہ وہ نسبت الہیہ لے کر آ رہے تھے تاکہ یہ قرہ ازمانوس ہو جائے۔ اس قرہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو فرشتوں کو جنوں کو اس وقت پیدا کیا، جنوں کو، اور جنوں کو حکم ہوا کہ وہ چپے چپے پہ جگہ جگہ عبادت کرے۔ ہم عزازیل کو، ابلیس کو، شیطان کو بہت برا کہتے ہیں، مگر جو ابلیس اللہ تعالیٰ کی تعریف فرماتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ اور سبحان اللہ العظیم کہہ کے، اس کے متعلق حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے ہر چیز قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گی کہ اللہ ہم گواہ ہیں کہ اس نے آپ کی عبادت کی۔ اس چیز کو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایک تو یہ کہ ہر سننے والی چیز بروز حشر جواب دے گی، اور دوسری اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا اجر کیا ہے یہ فرشتے کرام کاتبین جو ہیں یہ نہیں جانتے۔ یہ تو ایک چٹ کی شکل میں، ایک تھوڑی سی ایک نیکی کی شکل میں یہ ہم اپنی مٹھی میں رکھیں گے، اور جب بروز حشر اس کا اعمال نامہ گناہوں کا پلڑا زیادہ ہو جائے گا اور نیکیاں کم ہو جائیں گی تو ہم اپنے حبیب سے کہیں گے کہ میرے محبوب اس کی ایک نیکی ہمارے پاس بھی ہے، اور وہ یہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور جب یہ نیکی اس کے گناہوں اس کے نیکیوں کے پلڑوں میں رکھی جائے گی تو گناہ اور نیکی کے پلڑ میں زمین اور آسمان کا فرق پڑ جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو بخش لے گا۔ اتنی حرمت ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ کی کہ یہ شیطان اور اس کے ماننے والے زمین کے چپے چپے پہ پھرتے تھے، اس لیے کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اس زمین کا پتا پتا گواہی دے گا کہ اللہ ہم گواہ ہیں کہ اس نے تیری عبادت کی ہے۔ کیوں؟ یہ عبادت ہے جنوں سے اس لیے کہ جن ہم سے بہت 70 گنا زیادہ ہیں، ہم سے 70 گنا زیادہ ہیں، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ۔ ان جنوں کو زمین پر اس لیے کیا گیا کہ جہاں بھی ہم اللہ کا نام لیتے ہیں وہاں انوارات کی بارش ہوتی ہے، وہ جگہ پاک ہوتی ہے، وہ پاک صاف ہو جاتی ہے، محترم ہو جاتی ہے، انوارات کا ظہور ہوتا ہے، تجلیات کا ظہور ہوتا ہے۔ تو اس قرہ عرش کو بنانے کے لیے زمین پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کو بھیجنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ایک مخلوق بنائی جو اس کو عبادت کر کے پاک صاف کرتی تھی۔ ایک بات کا اس سے پتہ چلتا ہے، ایک بات کا یاد آیا مجھ کو کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں ایک جنگ کے سلسلے میں آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک مقام پر آپ اپنے صحابہ کے ساتھ جو جنگ کے لیے ساتھ تھے وہ ایک جگہ ٹھہرے اور ٹھہر کے فرمایا کہ سب یہ موقع اچھا ہے رک جاؤ اور آگے چلنے سے پہلے کھانا کھا لیتے ہیں، بھوکے ہو گئے سب۔ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے اپنا سب نے کھانا نکالا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا کھانا ساتھ لے کر چلتے تھے۔ جب کھانا نکالو تو پتہ چلا سب کے پاس روٹیاں تھی، سالن کچھ نہیں تھا۔ اتنی دیر میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سالن کسی کے پاس نہیں تو فرمایا نہیں یا رسول اللہ کسی کے پاس نہیں۔ یہی لمحہ تھا کہ ایک مہار کی مکھی، ایک شہد کی مکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے سامنے آئی اور کچھ بنبنائی ہوئی، اس کی آواز ہوتی ہے۔ اس کو سن کر
जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली, हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला तीन साहबा इमाम और दूसरे साहबा को भेजा कि देखो ये मक्खी ये कह रही है कि यहाँ से कुछ दूर एक गार है और उसमें हमने बहुत सारा शहद इकट्ठा किया हुआ है, वो शहद या आप उससे रोटी खाएं। चुनांचे साहबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम उस मक्खी के पीछे पीछे गए, गार में घुसे तो देखा बहुत बड़ा छत्ता, उस वहाँ से वो शहद निकाल के लाए और वो जितने भी कोई 500-700 साहबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम थे, सब ने शहद से खाना खाया। फिर शहद बहुत बचा रहा। उसके बाद फिर मक्खी सामने आई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आई तो जब हज़रत अली का रज़ियल्लाहु अन्हु पूछा क्या रसूलल्लाह अब क्या कह रही है ये? आपने फरमाया कि मैंने इससे पूछा था कि तुमने यहाँ बेआबान में ना कोई आता है ना कोई जाता है ना किसी का गुजर होता है, तुमने यहाँ ये वहाँ का ये छत्ता कैसे लगा दिया? तो इस मक्खी ने मुझसे कहा कि रसूलल्लाह आज से 1000 साल पहले 1000 साल पहले कुछ फरिश्ते यहाँ खड़े हुए यहाँ की सफाई कर रहे थे और वो आपस में बात कर रहे थे कि एक वक्त आएगा कि जनाब नबी करीम अल्लाह के प्यारे बंदे महबूब यहाँ अपने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम के साथ यहाँ क़याम करेंगे किसी भी जंग में जाते हुए और उनके पास रोटियाँ होंगी, सालन नहीं होगा। लिहाजा उस दिन से हमने यहाँ ये सुन के और यहाँ ये गार तलाश करके आपके लिए ये शहद इकट्ठा करना शुरू हुआ था और पूरा आज 1000 साल हो गया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मैंने मक्खी से पूछा कि ये बताओ तुम तो यहाँ जंगल में नमकीन भी कड़वे भी हर किस्म के अर्क चूसती रहती हो, ये शहद मीठा क्यों हो जाता है? इस महान की मक्खी ने कहा कि या रसूलल्लाह हम सब आप पर एक दरूद पढ़ते हैं, एक दरूद पढ़ते हैं हम सब, उस दरूद की बरकत से जो भी चीज हमारे मुंह में आती है मीठी हो जाती है। मेरे अजीज भाइयों, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले दरूद का कोई जिक्र तो था नहीं। कौन सा जिक्र होगा, कौन सा जिक्र था, कौन सा दरूद था? मेरे ख्याल में वही दरूद था जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तालीम फरमाया। क्योंकि मक्खियाँ इंसानों से हजारों साल पहले पैदा हुई हैं, सबसे बाद में आने वाली मखलूक इंसान है। हर चीज करोड़ों साल से या लाखों साल से मौजूद है जैसा कि कहते हैं, मगर एक इंसान है जिसको आए हुए ज्यादा से ज्यादा 10,000 साल गुजरे, 10,000 बस। तो पता ही चला कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि तमाम मामलात में हक़ ताला जल्ल शानहू ने आपकी हुर्मत और अज़मत को जिस तरीके से अपने फरिश्तों से इस कुर्रा अर्ज़ में आने के लिए जिन्नात से और आपकी तमाम निस्बतों को एक नबी के जरिए इस कायनात में भेजा और सबसे आखिर में जब देखा कि ये सारी कायनात मुहतरम हो गई है, अब इस बात की हामिल है कि अब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा जाए, तो नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर इस कायनात में हुआ। मेरे अजीज भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर कब होना था, उसके लिए ये महीना अल्लाह ताला ने अपने हिसाब, बेहिसाब कुछ नहीं हो रहा है। कुछ इंसान पढ़े लिखे लोग यूं तो चांद पे पहुंच रहे हैं, मगर जब बात होती तो कहते हैं कि ये आदमी तो पहले बंदर था। कुछ ऐसे कहते हैं, कुछ कहते हैं अल्लाह ही नहीं मानते कि अल्लाह ने ये तो खुद बन गया। अरे मेरे अजीज भाइयों, खुद तो खूब ही नहीं बनता, कुछ को भी बनाने के लिए कुछ करना पड़ता। खुद कैसे बन गया? हर चीज अपने नहबर में इस मुहतरम तरीके से चल रही है कि एक सोच और एक सेकंड इधर से उधर नहीं होती है। ये खुद बन गया नहीं, इसका बनाने वाला कोई है, और इसको बनाने वाला जो है
اس کی ایک ایک سرمائی پر غور کیا جائے، ایک ایک چیز پہ غور کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مرے ہوئے کتے کو دیکھا تو منہ پہ ہاتھ رکھ دیا تھا کہ اللہ تو نے کیا بنایا؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اس سے چھتو بنا کے دکھا دے، تو شرمندہ ہوئے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی سننے کے اور واقعہ ذکر ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چھپکلی کے بڑے دشمن تھے۔ ایک دن چھپکلی کو مارتے ہوئے خود بھی زخمی ہو گئے، چھپکلی کی بھی دم ٹوٹ گئی۔ جب تکلیف ہوئی تو کوئی طور پر جا کے فرمایا، تو پہاڑ پر جہاں بھی جبل پہ جاتے تھے کہ اللہ کیا ضرورت تھی مچھلی پر یہ چھپکلی پیدا کرنے کی خام خواہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ کل چھپکلی بھی یہی کہہ رہی تھی کہ کتنے موسیٰ بھیجے گئے میرے دشمن۔ آپ کو خیال ہوا کہ اللہ آپ نے میرے سے پہلے بھی کوئی موسیٰ بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، کہ پھر میں میرا کون سا نمبر ہے، 100واں 200واں 5واں 8واں؟ کہا فلاں جگہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں جگہ ایک کنواں ہے، اس کنویں میں جا کے پتھر مارو تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ تمہارا نمبر کون سا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کنویں کو ڈھونڈنے چلے، مل گیا وہ کنواں۔ آپ نے پتھر اٹھا کے اس کنویں میں دے مارا، بڑا سارا کنواں تھا۔ کنویں میں مارا تو اندر سے آواز آئی کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں ہوں موسیٰ۔ اندر سے آواز آئی کون سے دور کا؟ موسیٰ نے کہا یہی تو پوچھ رہے ہیں، کون سے دور کا؟ اندر سے آواز آئی کہ یہ آواز آتے آتے یہ کنواں پتھروں سے آدھے سے زیادہ بھر گیا ہے، تم نکال کے گن لو تو تمہیں پتہ چل جائے گا تم کون سے دور میں ہو۔ تو بھائی وہ رب ہے، اس نے اگر موسیٰ علیہ السلام اور مخلوق کو پیدا کر دی ہے تو محمد رسول اللہ ایک ہی ہے۔ یہ وہ آئینہ ہے، یہ وہ آئینہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نہ توڑتا ہے نہ گردانے دیتا ہے، کیونکہ جس میں تو آپ اپنی تجربیات کو دیکھ رہے ہیں۔ کتنے مشرق اور مہربان ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے آج تک آپ کے مشرق ہونے کی کوئی بیان کی مکمل تعریف؟ کوئی تعریف نہیں کر سکتا محمد مصطفیٰ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اور جمال کو جبرائیل نے جب یہ کہہ دیا کہ یا رسول اللہ نہیں نہ آپ جیسا حسن ہی ہے، آپ تو چیز ہی کچھ اور ہے، بسیار خوباں دیدہ ہوں اور بے شمار جہاں وزیدہ ہوں، اور آپ تو چیز اور چیزیں دیگر آپ تو کچھ چیز ہی اور ہے۔ اس کی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے۔ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تعریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، تو ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تو محمد کہہ کے خدا نے پوری کر دی ہے۔ یہ وہ اسم اعظم ہے کہ جس جہاں یہ نام لیا جاتا ہے تو فرشتے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، بڑی عجیب اور خوبی کی بات یہ ہے کہ ہم جب محمد کہتے ہیں تو بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ہماری صلواتوں پر محمد کا نام آئے تو بھی ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی طرف ہم آپ کہتے ہیں تو بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ہمارے نبی جب کہتے ہیں تو بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ ہم جب بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارتاً یا کنایتاً مخاطب ہوتے ہیں تو ہم از خود صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے، اور جس کے اندر یہ خصوصیت نہ ہو وہ اللہ سے توبہ کرے، اپنی اس خطا کی وجہ سے اللہ اس کو توفیق نہیں دے رہا کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے۔ ہم گلوکاری میں یا خوبصورتی میں، آوازوں کی خوبصورتی میں اگر ہمارے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا وقت نہیں ہے تو پھر وہ کیسا بھی کلام گناہ ہے، بربادی ہے۔ اب تعالیٰ جل شانہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ میرے حبیب سے کہو، اے میرے حبیب جب آپ کا نام لیا جائے اور کوئی آپ پر ضرور نہ بھیجے، صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے،
تو برباد ہو وہ سب، خاک آلود ہو اس کی ناک دین دنیا اور آخرت میں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اللہ پر دعا دے رہا ہے، محمد مصطفیٰ آمین کہہ رہے ہیں۔ بہت سارے علماء کا خیال ہے کہ محفل میں ایک دفعہ بیٹھ کے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا تو واجب ہے، مگر میرے عزیز بھائیوں کیا ہماری زبان گھس رہی ہے؟ ہم ایک دفعے جب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو جنت کے سب دروازے ہمیں پکار کر کہتے ہیں کہ آجا تیری جگہ میرے پاس ہے۔ آپ 100 دفعے کیوں نہیں کہتے ہیں؟ میرے والد فرمایا کرتے تھے کہ درود تو ایک ہی دفعہ پڑھنا کافی ہے، مگر جب ایک ہی دفعہ پڑھنا کافی ہے تو کیوں نہ ہم قرب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کریں۔ آپ نے فرمایا جو جتنا مجھ پر زمین پڑھے گا اتنا ہی میرے قریب ہوتا جائے گا، 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا۔ تو میرے عزیز بھائیوں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تعریف فرمائی، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اس میں میں اور آپ ہم سب ہیں، اور میں نے ابھی عرض کیا کہ ہم سب میں کوئی ایسی کمال کی بات ہے اللہ نے اس انسان میں رکھی ہے کہ جس سے وہ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، رزق دیتا ہے۔ ہم میں سب لوگ ہم یہاں موجود ہیں، ہم سارے کے سارے کام کرتے ہیں، یہ ساری عنایات ہمارے رب کی نہیں ہے تو اور کس کی ہے؟ اور یہ اللہ تعالیٰ ہر لمحہ، ہر سانس، ہر پلک کے جھپکنے اور ہر دل کی دھڑکن کے ساتھ ہم سے پیار کر رہا ہے، محبت کر رہا ہے، ہمیں سلا رہا ہے، ہمیں خوشیاں بھی دے رہا ہے، بہت سارے کا۔ اور جب ہم حرکتیں الٹی سیدھی کرتے ہیں تو پھر ہمیں سزا بھی نہیں دے رہا ہے، تھوڑی سی، کبھی سر میں درد ہو گیا، کبھی کوئی اور چکر ہو گیا، کبھی کچھ پریشانی کھڑی ہو گئی۔ یہ مگر وہ لوگ جو درود شریف پڑھتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، مگر ہمارے عام لوگوں کے لیے جو درود شریف نہیں پڑھتے ان کے لیے تکلیف ہے، تو ان کے جو وہ گناہ کر رہے ہیں اس کی پاداش میں مل رہی ہے، وہ سزا ان کو۔ گناہ تو ہم کر رہے ہیں درود کی ساتھ ساتھ، مگر کیونکہ اب درود پڑھ رہے ہیں تو اب ہمیں سزا نہیں مل رہی، جو ہمیں تکلیف ہو رہی ہے اس کی سزا ہم کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ وہ تکلیف ہے جو ہمیں قبر میں آنی ہے، وہ تکلیف ہے جو ہمیں حشر میں آنی ہے، وہ تکلیف ہے جو ہم کو حساب اور کتاب سے وقت آنی ہے، اللہ تعالیٰ یہاں ایسی برکتیں عطا فرما رہا ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں آپ کو، انتہائی وضوح سے کہتا ہوں کہ جو شخص صبح 10 دفعے اور شام 10 دفعے درود شریف پڑھتا ہے وہ اللہ کی رحمت کی مٹھی میں رہتا ہے۔ اس کو نہ قبر کا عذاب ہوگا، اس کا ایمان کا خاتمہ ہوگا، اس سے حساب کتاب نہیں ہوگا، یہ جنت الفردوس میں داخل ہوگا۔ اس درود کی برکت کو جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس درود کی برکت کو 4 نسلوں تک قائم رکھوں گا، میں کہتا ہوں 4 نسلوں کو اللہ تعالیٰ موت فرما دے گا، دین اور دنیا کی ہر خیر و برکت اس سے ملے گی۔ مگر یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم آج زندہ ہیں، کل کو مر جائیں گے تو کیا ہمارے مرتے ہی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک رحیم اور کریم نہیں رہے گا؟ اس کی تو مٹھی میں ہم اب بھی ہیں، جب مر جائیں گے جب بھی اس کی مٹھی میں، یوم الحشر بھی اسی کی مٹھی میں ہے، جنت کے دوزخ میں جب بھی اس کی مٹھی میں ہے۔ اگر آج خدا ہم پر مہربان ہے تو کل کیوں نہیں ہونے کا؟ کیا دلیل ہے کسی کے پاس؟ ہمارے اعمال کا سلسلہ تو یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تعریف اور توصیف اللہ نے کی، ہمیں پتہ نہیں کیا کیا۔ ایک لفظ جانتے ہیں کہ جس کی تعریف مکمل کر دی گئی ہو اس کو محمد کہتے ہیں۔ کیا تعریف کر دی گئی ہے اللہ جانتا ہے، انسان کی تعریف کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تو ہیں مگر محسن انسانیت ہیں، محسن مسلمانیت، محسن مومنیت نہیں ہے۔ انسانیت کا جہاں سے پردہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے احسان ہے،
तमाम इंसान और इंसानियत पर एहसान है मोहम्मद रसूलुल्लाह का। मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या है सिवाय इसके कि तजल्लियात इलाहिया है, और क्या है? हम तो जो भी कुछ कहते हैं कुछ बदतमीजी है। बचपन में मैं पढ़ा करता था, वह एक मसला मशहूर थी कि जनाब नबी करीम साहब से किए बड़ी लोग तारीफ और तौसीफ करते थे। तो चौथी जमात में जब मैं था मैंने एक शेर पढ़ा, बहुत सारे शेर थे मगर एक याद रह गया कि अदब से ज़बान थाम कर रह गया मैं, अदब से ज़बान थाम कर रह गया मैं, हबीब खुदा को खुदा कहते कहते। कहने को दिल चाहता है मगर नहीं, अल्लाह अल्लाह ही है। हक़ ताला जल्ले शानहू चाहे तहतुस सरा में चले जाए, किसी इंसान में हुजूर कर आ जाए, सब कुछ आ जाए, रब रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के करीब होकर चले गए हैं, अल्लाह के करीब होकर आ गए हैं। कितनी भी बुलंद बाला मकाम पर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंच जाए, बंदा बंदा, अल्लाह कहीं भी हो अल्लाह है, रब रब है, बंदा बंदा है। इंसानियत की तारीफ अल्लाह ताला ने फरमाई। इंसान भी है मगर मोहसिन इंसानियत, इंसान मोहसिन इंसानियत। इस बात को आप गौर करें कभी अपनी तनाइयों में कि इंसानियत और मोहसिन इंसानियत का फर्क आपको महसूस होगा। अल्लाह ताला ने इस कुर्राए अर्ज़ में किस कदर हसीन बनाया, अर्श बनाया, कुर्सी बनाई, जन्नत दोज़ख बनाया, सारा आलम बनाया अल्लाह ताला ने। कैसा कैसा हुस्न और जमाल इस दुनिया में पैदा फरमाया कि इसका इहाता कोई नहीं कर सकता कि कितना हुस्न है, कितना जमाल है। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जनाब हक़ ताला जल्ले शानहू फरमाते, मेरे हबीब ये जो कुर्राए अर्ज़ है इसकी हैसियत मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। ये सब कुछ जो कुछ बनाया मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। और इंसान को बनाया तो 4 कस्में खाई, और जिस इंसान के लिए ये दुनिया बनाई उसको फरमाया कि ये तो मच्छर के पर से भी ज्यादा हकीर है। देखिए चलिए इस वक्त खातरा बाग में पाक, मगर हमारा हाल ये है, तमाम दुनिया के मुसलमानों का, सब तमाम मज़ाहिब का हाल ये है, और सब जानते हैं इस बात को, तौरात इंजील ज़बूर सब में आई है कि इस कुर्राए अर्ज़ की हैसियत मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। और इंसान की तारीफ की तो इससे लिखा कि वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन नबात बलदिन अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। अल्लाह इंसान की तारीफ करता है मगर इंसान का हाल ये है कि इस कायनात के पीछे और इसकी एक चीज के पीछे उसने अपनी हैसियत को खत्म कर दिया है। जिस इंसान को इस कुर्राए अर्ज़ की हर चीज में, इस कुर्राए अर्ज़ की हर चीज में सजदा किया था, वह हर इंसान के हर चीज को इस इंसान ने सजदा कर दिया। हमको चाहिए कि हम अपने रब की सन्नाई पर, अपने रब की तारीफों पर, अपने रब के फरमान पर, अपने रब की सन्नाई पर गौर करें। अल्लाह ताला ने जो कुछ बनाया इंसान के लिए बनाया। अल्लाह ने आज जो कुर्सी बनाया इंसान के लिए बनाया। मैं आज में सवा सकता हूँ ना कुर्सी में, मगर सवा सकता हूँ तो क़ल्ब मोमिन में। मैं कहीं नहीं दिखाई दे सकता मगर क़ल्ब मोमिन में। और अगर मुझे पहचानना चाहते हो तो फिर अपने आप को पहचान लो, किस कदर कुर्बत मानना है इंसान को। और इंसान जब गाफिल होता है अपने रब से तो फिर वो इसी तरीके से उसकी कदर मंजिल घट जाती है कि कहीं वो अपनी बनाई हुई आग को पूछता है, कहीं वो अपने ही बनाए हुए बुतों को पूछता है, कहीं वो अपने ही बनाए हुए मुजस्समों को, हैकल सुलेमानी को पूछता है, कहीं वो अपने ही बनाई हुई दीवारों को पूछता है। अजीब बात है, इतनी बहुत सारी बड़ी अकल और हम अपनी भी बनाई हुई चीजों को पूछ रहे हैं। हमारे लिए अगर ये कहा जाए कि हम बैतुल्लाह को पूछ रहे हैं, बखुदा हम बैतुल्लाह
اللہ کو نہیں پوجنا ہے. وہ تو ایک مرکز ہے, ایک جھنڈا ہے, ایک عمارت ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرمائے یہ میرا گھر ہے. یہ تو نہیں کہا کہ میں اس میں رہتا ہوں. تمام مسلمانوں کی یکتائی کے لیے, یکسوئی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی سمت کو ہمارے لیے کہہ دیا کہ جب تم مجھے سجدہ کرو, رکوع اور سجود کرو تو اس طرف کر کے کیا کرو, تاکہ سارے مسلمان پورا قرب ہے. اگر یہ انسان کی آنکھ جائے جو وہ کہیں سے کہیں چاہے تو سرا تک دیکھ سکتا ہے, انسان دیکھ سکتا ہے, اور شیخ علی کو بھی دیکھ سکتا ہے, چاہے تو ذرا تک بھی دیکھ سکتا ہے. یہ قلب مومن, یہ نگاہ مومن کی بات ہے. سب کچھ دیکھ سکتا ہے. اگر وہ یہ دیکھے کہ انسان کس طریقے سے ایک دوسرے کے مواقع کے سامنے ہے, جب بیت اللہ کے چاروں طرف نماز پڑھی جاتی ہے تو سچ بات یہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں, آپ ہمارے سامنے جھک رہے ہیں. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. سب ایک دوسرے کے سامنے ہیں اور سب یکسو ہو کے اپنے رب کو سجدہ کر رہے ہیں. ہم ایک جگہ جمع ہو گئے اس رب کی وجہ سے. ایک وقت نے ایک مقام بنا دیا, اس کو کوٹھا کہہ دیا, جو چاہے کہہ دیا. غربت والا مقام اس لیے ہے کہ ساری انسانیت اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا چکر کاٹا ہے, اس کا طواف کیا ہے. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرتے ہوئے سنگ اسود کی طرف چلے تو کہا ہے سنگ اسود نہ تو میرا کچھ بگاڑ سکے اور نہ ہی میرا کچھ سنوار سکے, تو میں تجھے بوسہ دینے والا نہیں, مگر اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ میرے آقا نے تجھے دیا ہے. تیری حیثیت کچھ نہیں ہے, میں تو تجھے اس لیے پیار کرتا ہوں کہ میرے آقا نے تجھے پیار کیا. میرے عزیز بھائیوں, آج اگر ہم یہی سوچ کر سنگ اسود کو بوسہ دیں اور بوسہ نہیں دے سکتے تو دور سے اگر استعلام کرے کہ میرے آقا محمد رسول اللہ نے بھی استعلام کیا تھا, قسم خدا کی آج کی وہ کوشش کامیاب ہوگی, رد نہیں ہوگی. اور اگر حاجی اور عمرہ بننے کے چکروں میں ہم رہے کہ حاجی بن جائے عمرہ تو بس تو وہی والی بات ہے کہ ہم لوگ اپنے مطلب پہ پورے ہیں, ہمیں کوئی دلچسپی نہ اللہ سے نہ رسول اللہ سے. اس انسان کی تعریف جو قسمیں کھا کے کی گئی, اس انسانیت کے محسن انسانیت محمد رسول اللہ ہے. محمد رسول اللہ ہے کہ جس نے سوچا کہ میں اپنے آقا پر درود پڑھوں گا, خدا بند عالم کی رحمت ان پر برسنے لگی ہے. حضرت شبلی علیہ الرحمہ ایک جگہ سے گزرے, حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے دیکھا کہ ایک نور کی لاٹ جو آسمانوں تک ہے, اسے دیکھتے ہوئے سوچتے کہ شاید یہاں کوئی کسی بزرگ کا یا فرشتوں کا ظہور ہونے والا ہے. ایک دن حضرت شبلی علیہ الرحمہ وہاں سے گزرے, ان سے پوچھا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہ شبلی تم دیکھ رہے ہو یہ انوارات تجربہ کیا؟ حضرت شبلی نے کہا ہاں میں بھی یہاں سے گزرا تھا تو دو دوست آپس میں بات کر رہے تھے اور باتوں کے دوران وہ درود بھی پڑھتے تھے. یہ انوارات علاقوں کا نزول ان پہ ہو رہا تھا, وہ تو چلے گئے ہیں, انوارات ابھی باقی ہیں. جن گلیوں میں چلتے پھرتے ہم درود شریف پڑھیں, اپنے گھروں میں ہم درود شریف پڑھیں, تو جس طریقے سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک دفعہ اگر درود پڑھو تو 3 دن اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے. اگر کسی عالم مولوی سے پوچھے تو وہ کہتا موٹے موٹے, وہ کہتا پتلے پتلے, چھوٹے چھوٹے معاف جائیں گے. اب یہ تو مولانا صاحب جانے, مگر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مالک اتنا بڑا مالک ہے, جب معاف کرتا ہے تو ایک ساتھ ہی معاف کر دیتا سب کو کہ چلو اس کا بتاؤ. ہم نے تو یہ سنا ہے کہ جو ایک دفعہ ضرور پڑھے 3 دن اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے. اس کا مقصد یہ ہو گیا کہ ایک دفعہ ضرور کی برکت 3 دن تک رہتی ہے. ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص کہتا ہے کہ رضی اللہ عنہ سیدنا محمد اللہ ہوا آدم, ایک حدیث ہے کہ اللہ جزائے خیر عطا فرما محمد رسول اللہ کو جو ان کی شان گرامی کے موافق ہو. رضی اللہ عنہ سیدنا محمد اللہ ہوا آدم, جس کے اہل ہے, ایسی ان پر برکت نازل فرما.
جو شخص یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ 70 فرشتوں کو آسمانوں سے اتار کر حکم فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں میری اس بندے کے نامہ اعمال میں جتنی نیکیاں تم لکھ سکتے ہو لکھ دو اور 1000 دن تک لکھتے رہنا۔ اس کا مقصد یہ ہو گیا، اگر ہم اس کو انصاف کے طور پہ سوچیں کہ جس شخص نے جزی اللہ عنہ سیدنا محمد اللہ علیہ کہا تو 70,000 فرشتے اترے اور اس کے نامہ اعمال میں 70,000 فرشتوں نے نیکیاں لکھی، پوری کوشش کر کے پوری طاقت لگا کے 24 گھنٹے تک، یا تو 70 فرشتوں کے 1000 دن لے لو، مگر ایک دفعہ یہ کہنے سے کہ جزی اللہ یہ دعا کہ اللہ نبی کے صاحبوں کی شان کے مطابق اور ہم درود پڑھ رہے ہیں، ہم وہ جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر درود بھیج رہا ہے، رحمتیں بھیج رہا ہے، اللہم صلی علی سیدنا، تو اپنی مرضی سے جزا کے لیے تو ہم کہہ رہے ہیں جزا اور بات ہے، جزا ہے عمل کی اجرت۔ تو جب ہم محبت کی بات کرتے ہیں تو پھر تو اللہ اور بندے ہی کا تعلق آ جاتا ہے، فرشتوں کا چکر میں کچھ نہیں رہتا بیچ میں، پھر تو اس انسان پر خدا کا سلام بھی ہوتا ہے، محمد مصطفیٰ کا سلام بھی ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے، فرمان ہے، رسالت جناب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص مجھ پر ضرور پڑتا ہے تو ایک فرشتہ یہاں موجود ہے، وہ فرشتہ اس شخص کا اور اس کے باپ کا نام لے کر مجھے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ یہاں غور کرنے کی یہ بات ہے کہ اگر ہمارے ابا اللہ نہ کرے کہ کسی کے ابا جہنم میں چلے جائے، حرکتیں تو ہماری ایسی ہی ہیں، جنت میں جانے کا تو کوئی کام ہی نہیں ہم کر رہے، مگر اگر چلے گئے ابا جہنم میں تو جس شخص کا نام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے کے سامنے لیا جاتا ہو وہ شخص جہنم میں نہیں جا سکتا، اور گیا ہے تو نکال لیے جاتے ہیں۔ تو جس شخص نے درود پڑھا سمجھ لے کہ اس کے باپ کی تو بخشش خامخواہی ہو گئی، بنا وجہ بیٹھی اٹھا ہو گئی۔ دیکھیے وہ اللہ ہے، میں جو باتیں کر رہا ہوں آپ کو بہت بڑی بڑی لگنی ہوں گی، مگر آپ تھوڑی دیر اپنے رب کی شان پر تو نظر کریں۔ ساری کائنات مل کے حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ اے موسیٰ، شاید آپ نے واقعہ نہ سنا ہو، میں سنا دوں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 1050 سال 950 سال تبلیغ کی، 5 سال مسلمان ہوئے، باقی سب کس طرح تھا۔ آپ نے بدعا کی اللہ ان کو تباہ کر دیا، تو نہیں سنتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا چلو کشتی بناؤ، ہم طوفان بھیجیں گے۔ کشتی بنی، جو اس میں آنے تھے وہ آ گئے، آپ کا اپنا بیٹا اپنا بیوی نہیں آئے، لہذا طوفان آیا، سب کے سب قصہ ختم مختصر ہو گئے۔ اب کوئی کام نہیں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس۔ نوح علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے کچھ کام بتائیے، میں کچھ کام کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مٹی کے برتن بنایا کرو۔ آپ نے چاک بنایا جس سے وہ چکرا جو گھومتا ہے، چاک بنایا، اس میں مٹی کے برتن بنائے، مٹی لاتے تھے بناتے تھے، مٹی کے برتن بنا کے ٹھیک لگا دیے، پہاڑ لگا دیے۔ 40 سال تک مٹی کے برتن بناتے رہے، لاکھوں بنا دیے۔ پھر ایک دن کہنے لگے اللہ یہ برتن کس کے لیے بنوا رہا، کوئی ہے تو ہے جس کو استعمال کرنے، 5 تو آدمی تھے صرف 5 یا 6، یہ کس کے لیے بنوا رہا ہے؟ مجھے کوئی اور کام دو میرے رب، اس سے میرا جی اٹھا گیا، مجھے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا جی اٹھا گیا تو تم ایسا کرو یہ برتن اٹھا کے سمندر میں پھینکو۔ حضرت نوح علیہ السلام تو گڑگڑا اٹھے کہے گا میری 40 سال کی محنت، کتنی مشقت محنت سے، کتنی تکلیفیں اٹھا کے، کتنی محبت سے میں نے یہ برتن بنایا، آپ کہہ رہے ہیں سمندر میں پھینک دو، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح ہم نے بھی تو اپنی مخلوق کو بہت پیار سے بنایا، اگر وہ ہمیں نہیں پوچھتے تھے تو ہمارے گھر سے کیا جاتا تھا؟ ہم انہیں سلاتے تھے، ہم انہیں کھلاتے تھے، وہ سوتے تھے تو ہم ان کو کروٹ وغیرہ
करवाते, यहाँ से साबित हो रहा है कि करवट भी अल्लाह को दबाओ, ये बात सही नहीं है। वो जब हमारी नहीं पूजा करते थे तो हमारा कौन सा कुछ बिगड़ रहा था? हम तो उनको सब कुछ उनकी, हम बहुत मोहब्बत करते थे उनसे। ऐ नूह, तुम्हें शर्म नहीं आया कि तुमने हमसे उनके लिए बददुआ की और हमने तुम्हारी लाज और बात रख के अपने हमें उन बंदों को हमने मार दिया। हमारे दिल को बहुत अजीब जुमले हैं अल्लाह ताला के कि हमारे दिल को हमें बहुत सदमा पहुंचा है। हमने बड़ी प्यार से उनको पाला हुआ था तुम्हारे क्या, और आज तुम बेजान बर्तनों के डालने से अपने रब के हुक्म पे चीख रहे और चिल्ला रहे, शर्म नहीं आती? इसका वाक़या जब यौमुल हश्र सारे उम्मती लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे तो वो आदम सानी है तो सर झुका हुआ होगा कि मैं तो पहले ही मरवा चुका, किस मुँह से मैं जाऊँगा फिर की वारना में। तो मेरे अजीज भाइयों, हक़ तआला जल्ल शाअनुहु बहुत प्यार करता है बंदों से अपने, चाहे वो कोई भी हो। ये नहीं कि मुसलमान है तो हमारा ठेका उठाया वाले, अपने बंदों से बहुत प्यार करता है। हरकतें हमें जरूर बुरी लगती होंगी अपनी औलादों की, कुछ औलाद अच्छी होती है, कुछ खराब होती है, बुरी अच्छी लगती होगी, मगर सच बात ये है जब तकलीफ में आए तो सबसे ज्यादा दिल उसी के लिए धड़कता है जिसको जिससे तंग भी होता है। तो मेरे अजीज भाइयों, हक़ तआला जल्ल शाअनुहु हम सब पर अपना करम फरमाए। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शान गिरामी है तो उनकी हुर्मत और अज़मत को तो अल्लाह ही जानता है। ये तो मामूली सी बात है जो हमारे इल्म में, हमारा इल्म क्या है? कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है, मगर फिर भी हम अगर किसी को समझ में जान ले तो हक़ तआला जल्ल शाअनुहु हम पर मेहरबान होगा। उसने सदक़े में सरकार दो आलम ने हमको पैदा किया और बड़ी निफासत से और बड़े ताल्लुक़ से पैदा किया, तो कम से कम हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो ये तो कर सकते हैं कि हम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करें, हम अल्लाह की किसी मखलूक की ज़रूरत और चुगली न करें। ये तो सोचने की जिस तरह अल्लाह मुझसे प्यार कर रहा है तो उससे भी तो कर रहा है। आप किसी की औलाद को क्यों तकलीफ पहुंचाएंगे क्योंकि आपकी भी तो औलाद है? तो ये थोड़ा सा सोच ले अगर इंसान कि अल्लाह मेरा और उसका बराबर है, वो मुझे भी प्यार करता है, मुझे भी सुलाता है, मुझे भी खिलाता कराता है और दूसरे को भी। आगे से मुबारक में हदीस कुदसी है, लोगों ने उसको मुख्तलिफ अंदाज से बयान किया। लोग बयान करते हैं कि जो चीज़ तुम अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए भी पसंद करो। और मुझे तो पसंद है मजदूर की दाल, तो मैं आपके लिए भी वही पसंद करूँ, ये तो गड़बड़ हो नहीं। ये हदीस यूँ नहीं है, आइंदा इस बात का ख्याल रखें। अल्लाह ताला ने फरमाया है, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो चीज़ तुम्हें अपने लिए ना पसंद हो वो दूसरे के लिए भी पसंद नहीं करो। ये है असल बात। ये नहीं कि जो चीज़ तुम मुझे पसंद है वही मैं आपके लिए पसंद नहीं। जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है अपने लिए वो मैं आपके लिए पसंद क्यों करूं? मैं नहीं चाहता मेरी कोई ग़ीबत करे, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी बेइज्जती करे, मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे पैसे चुरा ले, मुझे गालियाँ दे दे, कुछ भी करे। तो जो चीज़ मैं अपनी ज़ात के लिए पसंद नहीं कर रहा हूँ वो किसी के लिए क्यों पसंद करता हूँ? तो मेरे अजीज भाइयों, हक़ तआला जल्ल शाअनुहु हमारे दिलों में अपने प्यार के नूर से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा दे और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कुछ हम कर सकते हैं हम क्या करेंगे? तो कुछ कर ही नहीं सकते, मगर कुछ नहीं कर सकते तो अपनी ज़बान से जिससे हम दुनिया भर की 24 घंटे पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, एक 10 मिनट मोहम्मद मुस्तफा के क्या जरूर भी नहीं पढ़ सकते। मेरे अजीज भाइयों, दरूद की हुर्मत का तो हमें अंदाजा ही नहीं। जहाँ इंतहाई आलिम और फाजिल, इंतहाई समझदार अक्लमंद इंसान की अकल जहाँ ख़त्म हो जाती है वहाँ से दरूद की बरकत शुरू होती है। हम जानते नहीं हैं, खुद अल्लाह ताला ने फरमाया कि दरूद की खुशबू है, इंसान और जिन को नहीं आती है। अगर इंसान को खुशबू आ जाए दूसरी दरूद पढ़ने के काबिल ही नहीं रहने का, तो दरूद तो सारी जिंदगी में एक दफा पढ़ना तो वाजिब है। और जिसने दरूद पढ़ा
حق تعالی جو شان اس پر کرم فرماتا ہے. اب 1 دفعے 100 دفعے 10 دفعے جتنی چاہے درود شریف ضرور پڑھے, اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے. اللہ اس بندے پر مہربان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ درود پڑھنے والوں سے کہتا ہے کہ درود پڑھنے والوں تم دنیا اور مافیہ کی ہر چیز سے بے نیاز ہو جاؤ, تمہارا رب اور تمہارا رسول تمہارے ضامن ہے, ذمہ داری لے لیتا ہے درود پڑھنے والے کی. تو میرے عزیز بھائیوں, ہمیں چاہیے کہ اس مہینے اسپیشلیوں تو روز ہی درود پڑھیں. پچھلے دفعہ میں نے کہا تھا کہ سب لوگ اپنے گھروں میں درود کی محفل کریں, وہ برکت گھروں میں پورے مہینے رہے گی, پورے سال رہے گی. اگر ہر مہینے آپ اپنے گھر میں درود کی محفل کر لیں تو پورے سال اس کی برکت رہے گی. میں آپ کو بڑے واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں, یہ جو پکچر بن رہی ہے جو انٹرنیٹ پہ جائے گی, جو لوگ یہاں نہیں آ سکتی, یہ پکچر یہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے اگر کوئی شخص اپنے گھر میں دیکھے گا اور دعا کرے گا, میں قسم کھاتا ہوں اس کی دعائیں وہاں بھی قبول ہوں گی. خدا کا رحم کرم وہاں بھی ہوگا, کیونکہ ہم اللہ کے بندے محمد مصطفیٰ کے امتی ہیں. اللہ اور اس کے حبیب سے پیار کرتے ہیں, ان پر درود پڑھتے ہیں, اسی کا پرچار کرتے ہیں. تو یہ اگر کہیں کسی اپنے گھر میں بھی چلاؤ گے جس وقت, تو خدا بند عالم کی رحمتوں کا نزول ہوگا انشاءاللہ العزیز باذن اللہ تعالی. تو میرے عزیز بھائیوں, یہ سارے معاملات تھے. اور اس کے آخر میں 2 شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے درود کے معاملے میں میری بڑی مدد کی ہے. اس وقت مدد کی ہے جب کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا, مگر جب بھی کوئی مدد کرنے والا ہوتا ہے, حق تعالی جل شانہ اس سے مدد کراتا ہے. سب سے پہلے پیر صاحب پگاڑا صاحب ہیں, رحمت اللہ علیہ, کہوں گا کہ اللہ ان پر رحم کرم فضل فرمائے. ہم سب ان کو پیر پگاڑا کہتے ہیں. ہم سمجھتے تھے کہ وہ دنیا دار آدمی ہیں, مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پیر صاحب پگاڑا 5 وقت کے نمازی پکے تھے. ایک, انہوں نے کبھی شراب کباب نہیں کیا. ایک شوق تھا گھوڑے دوڑانے کا, جو اسلام میں جائز نہ جائے وہ اسلام والے جانے. مگر پیر صاحب پگاڑا نے, آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں شروع میں یہاں سے بیٹھا تو ہمارے گھر کے سامنے جوتیاں کی, کوئی روڈ ووڈ کچھ نہیں تھا. تو پیر صاحب پگاڑا نے 1,40,000 روپے اپنی جیب سے دے کے یہاں خانقاہ کے سامنے روڈ بنوائی تھی, تاکہ درود شریف پڑھنے والے آنے والوں کو آسانی ہو, کوئی تکلیف نہ ہو. اور جب میں دعوت نامہ دینے گیا ہوں, اور میں نے انہیں درود شریف کی محفل کا دعوت نامہ یہ کہہ کے دیا کہ دعوت نامہ میں دے رہا ہوں, مگر آپ آنا مت, کیونکہ آپ آؤ گے تو رستے رک جائیں گے, پھر دوسروں کو آنے میں پریشانی ہوگی. تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا, اللہ تعالیٰ ان کو غنی رحمت فرمائے, انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ یہاں سبلا گوشت میں 2 ایکڑ یا 4 ایکڑ آپ یہاں زمین لے لیجیے, میری زمین ہے, میں آپ کو دے دیتا ہوں, اور آپ یہاں اپنی خانقاہ بنا لیجیے. تو انہوں نے وہ آفر کی تھی اور سچے دل سے کی تھی. خدا کی یہاں ان کو وہ جزا ملے گی, مگر میں نے انکار کر دیا کیونکہ میرے بس کا لوگ نہیں ہے. میں خانقاہ وہاں جا کے سبلا گوشت میں پڑھ جاؤں, مجھے تو ویسے ہی جاتے ہوئے میں تو بھائی گھر میں ٹھیک ہوں. چھوٹے سے کمرے سے, چھوٹی سی جگہ سے, وہ جو آپ آفس میں جا کے دیکھیں 2 ٹیلی فون رکھتے ہوتے ہیں, چھوٹی سی جگہ ہوتی جہاں گیٹ بھی نہیں سکتا. کروڑوں روپے کا کاروبار اور لوگ کرتے ہیں. تو ہم درود کی محفل کا کام یہ چھوٹی سی جگہ سے کیوں نہیں کرتے, حالانکہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوب دیا ہے. تو بھائی پیر صاحب پگاڑا کے لیے ہم سب دعا کریں گے کہ اللہ, انہوں نے میرے 2 کام کیے. ایک وہ کہ وہ 4 ایکڑ زمین دینا چاہتے تھے اور میں نے نہیں دی کیونکہ میں اس کے اہل نہیں تھا. انہوں نے یہاں کی روڈ بنوا دی. تو ہم پر حق ہے, ہم سب پر, کہ ہم ان کی دعائیں مغفرت کریں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوان رحمت میں اعلیٰ مقام عطا. اس کے علاوہ دوسری ایک بات اور بھی ہے کہ یہ پیر صاحب پگاڑا مجھ کو پتہ چلا کہ یہ بزرگوں کی اولاد میں ہے. یہ خانقاہ وہ کوئی اور چکر نہیں ہے, بزرگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوان رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کو ان کی اولادوں پر آتی ہر مصیبت تکلیف پریشانی سے ان کو اپنی عوام اور حفاظت میں رکھے. دوسرے ہمارے ایک شیخ صاحب, شیخ ذوالفقار صاحب, جو بہت خانقاہ کے معاونین میں ان کا استعمال ہوتا ہے, محترم انسان ہے. ان کی والدہ کا رضا الہی انتقال ہو گیا تھا. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی
والدہ محترمہ کو اپنی جوال رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جب بھی کسی کا کوئی انتقال ہو جائے یا آپ کسی قبرستان میں جائیں تو یہ تو حکم ہے کہ آپ اہل القبور کو سلام کریں، مگر ایک بہترین ترکیب یہ ہے کہ آپ 10 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کا ثواب ان صحابہ جو قبرستان ہیں ان کو پہنچا دیا جائے۔ یا ہمارے عزیز و اقارب جو مر گئے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پاک نماز بے وضو، جب بھی جس وقت ان کا خیال آئے 10 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کا ثواب پہنچائے، کیونکہ بسم اللہ سے اچھا ثواب کسی چیز کا نہیں ہے۔ تو لہذا آسان بھی ہے، بسم اللہ کی حرمت بھی بہت ہے، اور اس کی حرمتوں کے بیان میں جب آئندہ کبھی موقع ملے گا تو بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں، درود کی برکت سے ہمیں اور ہماری اولادوں کو اور ان سب لوگوں کو جو ہم سے محبت اور پیار کرتے ہیں سب کو مالا مال فرمائے۔ وہ لوگ جو آنا چاہتے تھے نہیں آ سکے، وہ لوگ جنہوں نے شرکائے محفل سے یا مجھ سے کسی سے دعا کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ ان سب کی دعاؤں کو اپنے رحم کرم اور فضل سے قبول فرمائے، اور جو درود ہم پڑھتے ہیں درود کی برکتوں سے ہم کو دین دنیا آخرت اور قبر میں ہر طریقے سے مالا مال فرمائے۔ آپ سب حضرات 2 منٹ تک بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ اب کل کو تجربہ قبول فرمائیے۔ لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سب حضرات جس کو جو بھی ضرور پسند ہو، جو من کو پائے، جو اچھا لگتا ہے، مگر اتنی زور سے ضرور پڑھیں کہ آپ خود بھی اپنے درود شریف کو سن سکیں۔
ہم سب کی جانب سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان کے ستاروں، چاند اور سورج کی کرنوں اور شعاؤں کے برابر درود و سلام بھیجیں۔ اے الہ العالمین، ہم سب کی جانب سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے بھی مخلوقات ہیں ان کے برابر ان کی دل کی دھڑکنوں، پلک کے جھپکنے اور سانسوں کے برابر درود و سلام بھیجیں۔ اے رب العزیز، ہم سب کی جانب سے ہمارے آقا رسول نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر سمندروں، دریاؤں، بارش اور شبنم کے پانی کے قطرات کے برابر درود و سلام بھیجیں۔ اے ہمارے رب، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی تعداد میں درود و سلام بھیج دیجئے کہ ہم سب کے پچھلے چھوٹے بڑے دانستہ اور نادانستہ سب کے سب گناہ اور خطائیں معاف ہو جانے کے لیے وہ درود کافی ہے۔ اے رب العالمین، اے رب الملائکۃ والروح، ہم سب کی جانب سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی تعداد میں درود اور سلام بھیج دیجئے کہ ہم سب کی دین، دنیا، آخرت اور قبر ہر طریقے سے سمجھ جانے کے لیے وہ درود کافی ہو جائے۔ اے الہ العالمین، ہم سب کی جانب سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی تعداد میں درود اور سلام بھیج دیجئے کہ ہم سب کی جملہ دعائیں، اگلی پچھلی جو بھی دعائیں ہیں، جو جائز دعائیں ہیں، وہ سب کی سب دعائیں مقبول بارگاہ ہو جانے کے لیے وہ درود کافی ہو جائے۔ اے الہ العالمین، ہم سب کی جانب سے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی تعداد میں درود اور سلام بھیج دیجئے کہ ہم سب پر آپ کا رحم، کرم اور فضل خصوصیت سے ہو جانے کے لیے وہ درود کافی ہو جائے۔ اے الہ العالمین، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ، ہماری خطاؤں کو اپنے رحم کرم سے معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہماری جو غلطیاں ہم توبہ کرتے ہیں اپنی سب خطاؤں سے، ہماری توبہ کو قبول فرما دے۔ اے اللہ، ہم سب ضرورت مند ہیں اور تیری رحمت کے طرفدار ہیں، اپنا رحم اور کرم اور فضل ہم سب کے شامل حال فرما دے۔ اے الہ العالمین، ہم نے جو مریض ہیں ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے۔ اے الہ العالمین، ہم نے جو بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے۔ اے الہ العالمین، ہم نے جو بے روزگار ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کو بہترین روزگار عطا فرما دے۔ اے الہ العالمین، ہم نے جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ، ہم نے جو قرض کے تلے دبے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے قرض ادا ہونے کے اسباب پیدا فرما دے۔ اے اللہ، وہ لوگ جن کے لوگ پیسے کھا گئے ہیں ان کو ہدایت اور عطا فرمائیے کہ ان کے پیسے اور ان کی امانتوں کو واپس کر دیں۔ اے الہ العالمین، ہم سب کو آنے والی ہر مصیبت، تکلیف اور پریشانی سے ہم سب کو اپنی امانت کی حفاظت میں رکھیں گے۔ اے اللہ، وہ مصیبتیں، وہ تکلیفیں، وہ پریشانیاں خواہ من السماوات ہوں یا من الارض ہوں، من الناس ہوں یا من النفس ہوں یا من الامن ہوں کہ ہمارے امن کی وجہ سے آ رہی ہیں، اے اللہ ان سب تکلیف اور پریشانیوں سے ہم سب کو اپنی امانت کو حفاظت میں رکھیں۔ اے اللہ، ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا دے۔ اے اللہ، تعلیم حاصل کرنا ان کے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ، بے راہی کے شکار ہونے سے جو بھی ہماری اولادوں میں جو بھی ہیں
ان کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو درود ہم نے پڑھا ہے اس درود کی برکت سے ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہم سے محبت کرنے والوں کو سب کو مالا مال فرما دیا۔ اے اللہ العالمین جو درود کے سلسلے میں ہم کھانا کھائیں گے اس کے ہر چاول میں برکت عظیم فرما۔ اے اللہ ایسی برکت کا فرمائیے کہ ہماری جتنے امراض ہیں وہ دور ہو جائیں۔ اے اللہ جو ہماری پریشان ہیں وہ دور ہو جائیں۔ اے اللہ اس رزق کی برکت سے ہمارے جسم میں اور ہماری زندگی میں برکت عظیم پیدا فرما۔ اے اللہ العالمین جو جب بھی جہاں بھی درود پڑھ کے دعا کرے اپنے فضل و کرم سے اس کی جملہ مرادوں کو پوری فرما دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہے انہیں فرما بردار اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں وہ اپنی اولادوں کی کسی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دوری فرما۔ اے اللہ جن کے پاس اپنے گھر نہیں ہے اپنے فضل و کرم سے ان کو اپنی چھت عطا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے حج اور عمرہ کیا ہے ان کے حج اور عمرہ کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ العالمین ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو صاحب کاروبار ہیں ان کے کاروبار میں برکت عظیم رکھ۔ اے اللہ العالمین ہم سب تیرے بندے ہیں، ہم سب تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم سب نے تیرے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا تیرے فرمان کے مطابق۔ اے اللہ آپ کا فرمان ہے کہ جو درود پڑھ کر میری بارگاہ میں اپنے دامن کو اپنے ہاتھوں کو پھیلائے گا چاہے وہ کتنے بھی خطا کار گناہ گار ہاتھ کیوں نہ ہوں میں ان کی دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ اے اللہ اپنے فرمان کے تحت ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما اور ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ وہ دعائیں جو ہم کرنا بھول گئے یا آئندہ کریں گے ان دعاؤں کو بندوں کر سے قبول فرما۔ اے اللہ جو رکھا ہے میں تم میں سے کسی سے بھی یا مجھ سے کسی نے بھی جو اپنے لیے دعا کے لیے کہا ہے اے اللہ ان سب کی دعاؤں کو اپنے رحم کرم اور فضل سے قبول فرما۔ اے اللہ وہ لوگ جنہوں نے پڑھے لکھے ہیں ان کی بھی دعا کو اپنے رحم کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں مگر آپ کی رحمت کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ اپنا رحم کرم اور فضل ہماری شان بحال فرما۔ اے اللہ ہم اس قابل تو نہیں ہیں کہ آپ سے آپ کے حبیب محمد رسول اللہ کا صدقہ چاہیں مگر اے ہمارے رب اپنے رحم کرم اور فضل سے ہم سب پر اپنا رحم کرم اور فضل فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے اور اپنے محبوب کے دیدار کے قابل بنا۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے اور اپنے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے قابل بنا۔ اے اللہ جب بھی خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ آج بھی موت کے وقت بھی اس کے بعد بھی اور اس کے بعد بھی ہم سب کو اپنا ہی محتاج بنا۔ اللهم إني أسألك بأن لك الحمد اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا مالك الملك يا ذو الجلال والإكرام يا حبيبي يا قيوم تقبل منا إنك أنت السميع المجيب الدعوات وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بلطفك بكرمك بفضلك برحمتك وبحرمة سيد الأنبياء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ورسولك وحبيبك وسيد المؤمنين والمحسنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات بزيادة نجوم السماوات إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين ويا ذا الجلال والإكرام. آپ سب اللہ آپس میں دونوں اور دوسرے سے ہاتھ ملانا.